وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن الحسین وابو القاسم ابن محمد صلی اللہ وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا علی القیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتاب المبین وهو صداق قائلین بقول الحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تقریر کو بہت زیادہ مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے, جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے رسول خدا کو بھیجا اور ان پر قرآن مجید نازل فرمایا. اب اس قرآن کے اندر سورہ رعد کے اندر قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے, اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اے میرے حبیب, اور یہ کافر کہتے ہیں اور یہ کافر بے شک اور یہ کافر کہتے ہیں اور یہ کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو, کہ تم رسول نہیں ہو, لیکن تم ان سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے صرف 2 گواہ کافی, ایک اللہ, دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم. سبحان اللہ. سب سے بڑی عجیب بات یہ جب یہ آیت آئی تو قرآن مکمل نہیں ہوا تھا. جب جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اس کے پاس قرآن کے آنے سے پہلے پوری کتاب کا علم. نعرہ حیدری. اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اب اللہ تعالیٰ نے کہا گواہ 2 کافی, پہلا گواہ میں, دوسرا جس کے پاس پوری کتاب کا علم. اللہ تعالیٰ اب کیا گواہی دینے آئے گا یہاں زمین پہ؟ نہیں. کبھی سنا ہے تاریخ میں کہ اللہ نیچے آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ رسول ہے؟ نہیں. اللہ نے اپنا کلام قرآن نازل فرمایا, اللہ کی گواہی قرآن, اللہ کی گواہی قرآن. اب اللہ نے جب قرآن کو نیچے بھیجا, اب قرآن کے ساتھ اب ایک ایسے کو بھی بھیجا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے پاس پوری کتاب کا علم. نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد. اب گواہی کے کچھ اصول ہوتے. سب سے پہلے کہ رسول اللہ جو بھی گواہ ہوتا ہے وہ پوری چیز, اس نے پورا واقعہ دیکھو, جب پورے واقعات ہو رہے ہوں وہ اس وقت موجود ہو. اب اس کے لیے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبوت رسول خدا کی کب سے؟ یہ خود ہی رسول خدا سے سوال پوچھا تو رسول خدا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا, میں اس وقت بھی رسول تھا جب تمہارا باپ آدم مٹی اور پانی کے درمیان, اس وقت سے نبوت. تو اب جو گواہ ہوں گے وہ اس وقت سے موجود ہوں. نعرہ حیدری. اب رسول خدا نے فرما دیا اب نبوت اس وقت سے نظر آ رہی ہے اور اب وہ جو گواہ ہے وہ بھی اس وقت سے موجود ہے. اور اب میں ایک واقعہ بتاؤں گا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ پوری کتاب کا ہے اب حضرت سلیمان کا ایک واقعہ ہے جو پورے قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے, اور اس واقعے میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جو ہے بلقیس کو خط لکھا اور لکھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اور باتیں آگے بڑھی, وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے وہ وہاں سے چل نکلی اور وہ حضرت سلیمان کی طرف اس نے رخ کیا, اور حضرت سلیمان نے اس وقت اپنے تخت کو چھوڑ کے تخت بلقیس وہ وہیں پہ چھوڑ کے. اب حضرت سلیمان کا دربار ہے اور حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے, اور پھر انہوں نے حکم فرمایا ہے کوئی اس دربار میں جو جا کے وہ تخت مجھ تک لے. پھر ایک جن اٹھا اور اس جن نے کہا حضرت سلیمان سے فرمایا کہ آپ مجھے حکم کریں آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت کو لے آؤں. حضرت سلیمان نے فرمایا بہت دیر بھائی, بہت دیر. پھر حضرت سلیمان نے واپس فرمایا ہے کوئی اس دربار میں جو جا کے وہ تخت بلقیس لے آئے. اور پھر جو ہے ایک کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت آصف بن
بنیا ہے. حضرت آصف ہے, تاریخ نے لکھا ہے. حضرت آصف کے پاس قرآن کی کہتا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم, کتاب کا تھوڑا سا علم, اور وہ کیا فرما رہے ہیں, آپ پلک جھپکائیں گے میں وہ تخت کو لے آؤں. اور یہی ہوا, انہوں نے پلک جھپکائے اور تخت بلقیس ان کے آگے. کتاب کے تھوڑے سے علم والے کی یہ فضیلت. اب ایک آدمی, اب واقعیت آگے بڑھے. حضرت امام جعفر صادق کا دور آیا. حضرت امام جعفر صادق کا دور آیا. اب مولا سے کوفے سے ایک آدمی آیا کوفے سے, اور مولا کے پاس آیا, اور مولا امام جعفر صادق سے فرماتا ہے, اور امام جعفر صادق سے کہتا ہے, مولا میں کوفے لوٹ رہا تھا, بھی واپسی ہو رہا تھا کہ دل میں ایک خلش اٹھی, ایک سوال اٹھا مولا دل چاہ رہا ہے کہ اس خلش کو مٹا دو. مولا اجازت ہے؟ تو امام نے فرمایا اجازت. پھر اس نے سوال کیا, مولا حضرت آصف کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم اور انہوں نے جو ہے پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے. مولا آپ کے پاس تو کتاب کا پورا علم ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں مولا؟ مولا نے کہا تجھے کوفے جانا ہے. مولا نے فرمایا تجھے کوفے جانا ہے, آج ہم تمہیں کوفہ پہنچاتے. مولا نے فرمایا کن فی الکوفہ, کن فی الکوفہ. راوی نے لکھا کہ وہ جو آدمی تھا اس نے خود کہا میں نے مولا کا کعب میں نے مدینے میں سنا اور نون میں نے کوفہ میں سنا. نعرہ سلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت علی سے پوچھا گیا, جب مولا علی کوفے کے ممبر پہ آئے تو کوفے کے ممبر سے نیچے سے سوال کیا, یا علی آپ کی پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ وہ علی جن کی شان کے اندر ایک روایت کے مطابق قرآن کی 1000 آیتیں 6666 میں سے 1000 آیتیں مولا علی سے ریلیٹ کرتے, اور رسول خدا نے حضرت عبداللہ بن عباس کے اکارڈنگ انہوں نے 23000 حدیثیں حضرت علی کی فضیلت. اس سے پوچھیں یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا؟ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا, میں نے خیبر فتح کیا, میں وہ ہوں جس نے سورج کو پلٹایا, میں وہ ہوں جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی, میں وہ ہوں جو غدیر کا مولا ہے. مولا نے فرمایا بغیر سوچے سمجھے, مولا مسکرایا اور فرمایا کہ یہ سورہ رعد کی آیت یہ میری سب سے پسندیدہ آیت اور یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس لا شریک نے اپنے ساتھ مجھے رسالت کی گواہی دی. سبحان اللہ, صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ بات تو کہہ دی, لیکن اسلام میں بھی گواہ کے کچھ اصول, اور اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ پہلے 2 گواہ ہونے چاہیے کم سے کم. دوسرا گواہی کا اصول یہ ہے کہ گواہ جو ہیں وہ اس وقت واقعے کے وقت موجود ہونے چاہیے. تیسرا اصول یہ ہے کہ اس واقعے پر گواہ دونوں گواہوں کو برابر کا یقین ہونا چاہیے. چوتھی وہ ہے کہ وہ دونوں گواہ عدل میں برابر ہونے چاہیے. پانچویں وہ ہے کہ ان دونوں گواہوں کا یقین اس واقعے پہ برابر کا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے اس پوری آیت کا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یا علی جیسا میرا یقین ویسے تیرا یقین, جیسا میرا عدل ویسا تیرا عدل. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد. آخری فضیلتیں پیش کروں گا پھر تمام کروں گا. مولا علی رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی تیری مثال کعبے کی مثال. اور یہ واقعہ کب ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں, فتح مکہ تھا. اور رسول خدا نے فرمایا حضرت بلال سے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دو. حضرت بلال نے چڑھے, پھر پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ اس سے پہلے جب بھی اذان دی تو ہمیشہ جو ہے قبلے کی طرف کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دی, اب کس کی طرف رخ کر کے؟ رسول خدا نے فرمایا, اب تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا. رسول خدا فرما رہے یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. بلال علی کی طرف دیکھ کے اذان, انہوں نے مولا علی کی طرف دیکھ کے یہ اذان. سبحان اللہ, صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی. اب کہہ تو دیا رسول اللہ نے یا علی تیری مثال کعبے کی مثال. اب کعبہ جو ہے اس کی بھی کافی فضیلت ہے, جو کعبے کی فضیلت وہ علی کی فضیلت, یہی ہوگا. اب کعبہ اپنی عبادت کروانے, اپنا حج کروانے لوگوں کے پاس نہیں آتا,
वैसे अली अपना हक बनवा लें, लोगों के पास नहीं आता। अगर काबे का हज करना है, काबे की जियारत करनी है तो काबे के पास जाओ। अगर अली को हक देना है तो अली के पास आओ। अली नहीं आने वाला तुम्हारा। नारे हैदरी। या अली। अब मौला अली काबे के जैसे, काबे की तरफ अगर कोई पीट करके नमाज पढ़े, वजू भी करे, सब कुछ करे, खुदा की कसम नमाज मुंह पे मार दी। अली की तरफ पीट करके लोग कब तक चले? खुदा की कसम सारे अमाल जाए। बेशक बेशक। अब मौला अली काबे, रसूल खुदा ने ऐसी 4 आयतें और बताएं कि किन किन 4 चीजों को रसूल खुदा ने फरमाया कि इनकी तरफ निगाह करना इबादत है। सॉरी 5। उसमें से पहला रसूल खुदा ने फरमाया कि आलिम की तरफ नजर करना इबादत, बेशक। बाप की तरफ नजर करना इबादत, इबादत। काबे की तरफ निगाह करना इबादत, काबे को देखना इबादत, कुरान की तरफ निगाह करना इबादत। अब 4 फजीलतें आ गई अलग अलग। लेकिन अगर काबे को देख रहा हूं तो कुरान को नहीं देख रहा, बाप को देख रहा हूं तो काबे को नहीं देख रहा। कितनी अजीब बात। अगर इन सब फजीलतों का मजा उठाना है तो कोई ऐसे को ढूंढ लो जो काबा भी हो, कुरान भी हो, बाप भी हो और आलिम भी हो। नारे हैदरी। और उसके लिए रसूल खुदा ने खुद फरमा दिया, अना नजरो वजह अली वजह अलीउन इबादा, अली के चेहरे को देखना है। अब रसूल खुदा ने फरमा दिया। पर अब अगर मैं कहूं कि मौला अली काबे से बढ़कर, मौला अली सबसे बढ़कर, ये पहले ये था ना कि अली काबे जैसा और काबा अली जैसा, पर अगर मैं कहूं, मैं क्या, रसूल खुदा ने फरमाया कि अली काबे से बढ़कर, उन्होंने रसूल, अगर मैं ये कहूं कि आप काबा पढ़ें, काबे की तस्बीह पढ़ें तो कोई सवाब नहीं। लेकिन अगर अली अली कहते रहोगे तो आपको सवाब है, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया जिक्र अलीउन इबादत। नारे हैदरी। और अली वो है कि जब एक हारिस में, ये एकदम एंड है, इसके बाद खत्म करता हूँ मजलिस से। एक हारिस था खैबर में, एक हारिस था गदीर में। एक हारिस से कि ने अल्लाह का दुश्मन था, यहूदी था। यहूदी कुरान में है कि यहूदी अल्लाह का दुश्मन, और अल्लाह, और जैसे ही उस हारिस जो अल्लाह का दुश्मन था उसके खिलाफ अली गए और मौला अली ने उसको 2 टुकड़े कर दिए। और जब दूसरा हारिस था वो क्या था, वो अल्लाह का दुश्मन तो नहीं था, वो तो उसने तो ये कहा था, या रसूल अल्लाह आपने कहा कि अल्लाह एक है, हमने कहा अल्लाह एक है। आपने कहा नमाज है, हमने कहा नमाज है। आपने कहा रोजा है तो हमने कहा रोजा है, और हमने रोजे रखे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अली मौला है। अब फिर उसने खुदा से खुद अजाब मांगा कि अगर अली सबका, अगर अली मौला है हम सबका, हर किसी उसका मौला, जिसके रसूल मौला उसके अली मौला है, तो मुझ पे अजाब दे। अब क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात, आसमान से तलवार आ जाती, उसके 2 टुकड़े करते थे, ऐसा नहीं हुआ। आसमान से बिजली कड़कती, वो वहीं से जल के मरता। आसमान से कुछ और अजाब आ जाता, अल्लाह जमीन फाड़ के उसे जमीन के अंदर डाल देता। पर हुआ क्या, पत्थर आया गिरा। बड़ी अजीब बात। ये अब काबे के ऊपर अल्लाह के घर पे किसी ने किया था, हाथियों वालों ने, और फिर क्या हुआ था, पत्थरों का अजाब आया। तो इसका मतलब ये है कि जो काबे के दुश्मनों के ऊपर जो अजाब आया वही मौलूद है काबे के दुश्मनों। नारे हैदरी। भाई अल्लाह से बस ये आखिरी सवाल है, या अल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह पे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे सवाल उठा उसके दुश्मन पे, मोहम्मद और रसूल अल्लाह पे सवाल उठा उसके दुश्मन, और उस वक्त तूने कुछ नहीं किया, तूने कोई अजाब नहीं डाला। जब अलीउन वलीउल्लाह की बात आई तब तूने पत्थर से अजाब दे दिया। ये क्या हो? तो अल्लाह जरूर कहेगा, जब ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर थे और मोहम्मद और रसूल अल्लाह के मुनकिर थे, तब उनसे बदला लेने वाला अली था। तो मौला अली की तलवार जिसके खिलाफ उठी वो अल्लाह का दुश्मन था, अली का दुश्मन नहीं था। लेकिन अब अगर अलीउन वलीउल्लाह पे क्या कोई मुनकिर होगा या दुश्मन होगा, उसको, उसकी जंग अब डायरेक्ट मुझसे है, उसका अजाब मैं दुनिया में भी दूंगा और आखिरत में। नारे हैदरी।